أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام احمد احسان ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ملک میں اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، کہیں پر گرفتاریاں ہو رہی ہے، کہیں پر عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی ہے، اور کہیں پر کیسز معاف ہو رہے ہیں، اور کہیں پر خفیہ دورے ہو رہے ہیں، اور کہیں پر خفیہ پاکستان میں وزٹس ہو رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ایک فیملی نے جو روتھ چیلڈ کے نام سے فیملی جانی جاتی ہے، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، پاکستان میں اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات کی، اور ساتھ میں جو ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ ان تصاویر نے ہر اس مسلمان کا دل دکھایا ہے جو اپنے ملک پاکستان سے محبت کرتا ہے اور اپنے اسلام سے محبت کرتا ہے۔ ملک پاکستان کے ساتھ محبت رکھنے والے کا دل کیوں دکھا؟ کیونکہ یہ جس فیملی نے یہاں پر وزٹ کیا ہے اس کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ ہر مسلمان کا دل کیوں دکھا ہے؟ کیونکہ یہ وہ فیملی ہے جس کو پوری دنیا میں صرف مسلمان دشمنی کے نام سے نہیں جانا جاتا۔ اگر پوری دنیا میں کوئی کرمنل ورلڈ ریکارڈ ہے تو وہ ان کا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں جو سود کا جال بچھا ہوا ہے، اس کے اگر آپ ڈوری پکڑیں اور اس ڈوری کے سرے پر اگر جائے تو یہ سرا ان روتھ چیلڈ فیملی کے ہاتھ میں آتا ہے۔ پوری دنیا میں انہوں نے سود کا جو ہے یہ نظام شروع کیا ہوا ہے، سود کا یہ جال بچھایا ہوا ہے۔ 1691 میں انہوں نے یہ سود کا کاروبار شروع کیا۔ 2-3 سال جب انہوں نے ایک کاروبار کیا، اس میں ترقی کی، 1694 میں جب انگلینڈ کو ایک بہت بڑی جنگ میں ہار ہوئی تو انہوں نے انگلینڈ کو بہت سارا پیسہ دیا، بہت ان کے ساتھ جو ہے مدد کی۔ بدلے میں انہوں نے بینک آف انگلینڈ کے ساتھ ایک چارٹر سائن کیا، اور اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ انہوں نے بادشاہ سے یہ لکھوایا کہ بھئی آپ ہمیں کاغذی کرنسی بنانے کی اجازت دیں۔ اس طرح وہ مجبور تھا، اس نے کاغذی کرنسی بنانے کی اجازت دے دی۔ تو اس کے ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے ایک جعلی کرنسی کا ایک کام شروع کیا، اور جعلی کرنسی پھیلاتے رہے۔ یہ بہت بڑی ہسٹری ہے، بہرحال اس پر میں نہیں آنا چاہتا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روتھ چیلڈ فیملی اصل میں ہے کون۔ پہلی جنگ عظیم سے کچھ عرصہ پہلے 1896 یا 97 کے درمیان جب ہزال نے زائنزم کا یہ مومنٹ شروع کیا تو اس نے پوری دنیا سے مختلف یہودیوں کو بلایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ میٹنگ کی کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارا مسیحا اترے گا، اور وہ جو ہے یروشلم میں جو داؤد علیہ السلام کا تخت ہے وہ اس پر بیٹھے گا، لہٰذا اب ہمیں جنگوں میں نہیں پڑنا، اب ہمیں کسی کے ساتھ جنگیں نہیں کرنی۔ اس سے پہلے ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کو کہاں کہاں مار پڑی ہے، روس میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ پر ان کو مار پڑی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ میٹنگ کر کے یہ بات کی کہ اب آئندہ ہمیں جو ہے کسی جنگ میں نہیں پڑنا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارا مسیحا اترے گا اور داؤد علیہ السلام کا جو تخت ہے یروشلم میں اس پر وہ بیٹھے گا۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ ہم ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر آرام سے بیٹھ کر ہم اپنا مومنٹ چلا سکیں۔ امریکہ میں یہ پہلے سے آباد تھے، یہاں تک کہ یہ تو کہتے تھے کہ جب 1492 میں جب اسپین نے ہمیں نکالا تو امریکہ ہی ایک ایسا ملک تھا جہاں پر ہم بیٹھ کر یہ مطمئن ہو کر یہ سوچ سکتے تھے کہ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اسی دوران جب یہ ان کا مومنٹ چل رہا تھا تو اس وقت برطانیہ میں مانچسٹر میں روتھ چیلڈ فیملی تھی، انہوں نے ان میں سے کچھ کو بلایا وہاں پر، اور وہاں پر ان کو گھر دیے۔ اس وقت جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا وہ تھا لارڈ جارج اس وقت وزیر اعظم تھا، اور پال فورڈ جو تھا وہ وزیر داخلہ تھا۔ یہ دونوں بھی زائنسٹ تھے۔ زائنزم کیا ہے؟ زائنزم یہ وہ عقیدہ ہے، یہ ایسے کرسچنز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کا جو ہیکل سلیمانی ہے یہ جب تیار ہوگا تو اس تیار ہونے کے بعد، تعمیر ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہ اس پر بیٹھیں گے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے تعمیر ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اسی لیے ہمیں ان کی ہیکل کی تعمیر کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال 1904 اور 1907 کے درمیان انہوں نے جب مانچسٹر میں یہ لوگ آ گئے اپنے گھر، ان کو گھر مل گئے، تو انہوں نے پھر اس وقت کے برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے لارڈ جارج، اس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا خفیہ طور پر۔ معاہدہ کیا تھا کہ
آنے والے جنگ عظیم میں ہم آپ کو پوری وہ مدد کریں گے اور ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے، اور یہاں تک کہ ہم امریکہ میں جا کر ان سے بھی یہ منوائیں گے کہ وہ بھی آپ کے آنے والے جنگ میں آپ کی مدد کریں۔ بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بدلے میں آپ نے ہمیں اسرائیل میں ہمیں وہاں پر آباد کرنا ہے، وہاں پر ہمیں ایسی جگہ دینا ہے کہ وہاں پر ہماری جڑیں مضبوط ہو جائے، ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے میں مدد کرنی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ ان کا معاہدہ ہو گیا۔ انہوں نے پھر اسی طرح جنگ عظیم میں ان کی برطانیہ کی مدد کی اور بدلے میں انہوں نے وہی کیا جو ان کا معاہدہ تھا۔ لیکن اس دوران ان یہودیوں کے جو زائنسٹ تھے، ان کے اور یہ وزیر اعظم کے درمیان معاہدے کے دوران خفیہ طور پر روتشیلڈ فیملی نے یروشلم سے تقریباً 66 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ٹیلہ لیا۔ وہ ٹیلہ جس کو بعد میں انہوں نے نام دیا ہے تل ابیب۔ تل ابیب کہتے ہیں ایسے ٹیلے کو جس کے نیچے پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے وہاں پر جا کر ڈیرے جما لیے اور وہاں پر یہ اپنے ساتھ تقریباً کوئی 60 لوگ لے کر گئے۔ 60 لوگ وہ لے کر گئے ہیں، وہاں پر ان کو پلاٹ الاٹ کیے، وہاں پر ان کو جگہ دی، اور وہ بڑی بڑی فیملی سے 60 لوگ تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک پلاٹ الاٹ کیا اپنے عبادت خانے کے لیے، اور باقاعدہ ایک سکول کے لیے انہوں نے ایک پلاٹ الاٹ کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں عبرانی زبان سکھائی جائے گی۔ اچھا، کچھ عرصے بعد انہوں نے جو ہے ان 60 فیملی سے کہا کہ بھئی آپ ہر میں سے ہر ایک بندہ اپنے ساتھ 5 بندے لے آئے گا، جو 5 بندے مسلحہ ہو اور مضبوط ہو، اور ہر شخص کے گھر میں ایک تہخانہ ہونا چاہیے تاکہ کل کو اگر ہمیں جنگ لڑنی پڑے تو ہم یہی سے جنگ لڑ سکے۔ تو یہ مختصر صاحب روتشیلڈ فیملی کا بایو ڈیٹا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسرائیل میں آباد ہوئے ہیں، اسرائیل کو آباد کیے۔ اس کے بعد تاریخ میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، کیسے انہوں نے اپنی جڑیں وہاں پر جما لی ہے اور کیسے فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کیوں آئے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ ایسا کیا تعلق ہے جو یہ لوگ یہاں پر پاکستان میں وزٹ کرنے آئے؟ جہاں تک میری سمجھ کی بات ہے، میرے ذہن میں تو یہی آ رہا ہے کہ اب ان لوگوں سے معیشت سنبھلنی نہیں ہے۔ انہوں نے کسی بھی صورت میں، اب چاہے اسرائیل سے ہاتھ ملانا ہو، امریکہ سے ہاتھ ملانا ہو، جس سے بھی ہاتھ ملانا ہو، یہ لوگ کرنے پر اب خود مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ آئے تھے ہم معیشت کو سنبھالنے کے لیے کہ ہم معیشت کو سنبھالیں گے، عمران خان معیشت کو خراب کر رہے ہیں، لیکن آتے ہی انہوں نے معیشت کا جو کباڑہ کر دیا، ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مہنگائی کتنی عروج پر گئی ہے، ہر چیز کتنی مہنگی ہو گئی، غریب کتنا پسرا ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس بچا ہے اسلام اور ہمارا ملک جو ہے شروع سے ہی ہمارے ملک کا آئین، ہمارا ملک کا عالمیہ رہا ہے کہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اس صورت میں جب تک یہ فلسطینیوں کو اپنے حقوق نہیں دے۔ وہ فلسطینیوں کو اپنے حقوق دے نہیں رہے ہیں تو ہم اس کو تسلیم کر نہیں سکتے۔ لیکن یہ لوگ جو اقدامات کر رہے ہیں، اسحاق ڈار اور شہباز شریف، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آنے وقتوں میں یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے اگر ان کو بدلے میں ڈالر ملتے ہوں۔ تو لہٰذا ہر پاکستانی کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس ملک میں ہمارے جان اور مال تو ایسے بھی اب محفوظ نہیں ہے۔ اب یہ ایک اسلام ہے جو روتشیلڈ فیملی، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے، سب سے بڑے، اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے پر ہمارے حکمران آ گئے۔ تو ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے حکمران کر کے آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہو کے آ رہا ہے۔ لہٰذا جب ہمارے اس پر نظر ہوگی تو ہم اپنا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ لوگ آئیں گے، اپنی مرضی کریں گے، جو کچھ ان کے دل میں آئے گا وہ کریں گے، ہمارے اسلام کو بھی داؤ پر لگائیں گے، ہمارے ایمان کو بھی، ہمارے ملک کو بھی، ہمارے مال کو بھی اور ہماری جانوں کو بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر.